عید الفطر کے موقع پر دیکھا کہ اولڈ ایج ہوم کا جو رجحان بڑھتا جا رہا ہے، اور وہاں پر میں نے بہت سے لوگوں کی کہانیاں ایسی سنی کہ ایک دفعہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ کوئی جو کروڑوں روپے کی جائیداد کا مالک تھا، کوئی کسی بڑے خاندان سے تعلق رکھنے والا تھا، مطلب کوئی بڑے بزنس مین اور کافی ایلیٹ کلاس جو لوگ تھے وہاں پر آئے ہوئے تھے، بچوں نے وہاں پر لا کر پھینک دیا، اور کبھی اس کے بعد حال بھی نہیں پوچھا، ایون کہ اپنا ڈریس بھی چینج کر لیتے ہیں کہ کبھی ہم سے جو ہے کانٹیکٹ نہ کیا جائے۔ تو آپ کیا ان والدین کو پیغام دیں گی، اور ان اولاد کو، ان بچوں کو جو اس طرح اپنے والدین کو جا کے پھینک دیتے ہیں اولڈ ایجز ہوم؟ یہ اولاد حرام کے پیسے پہ پلی ہوتی ہے زیادہ تر۔ باپ کی حرام کی کمائی کھا کے جو اولاد پیدا ہوتی ہے وہ اسی طرح کا سلوک کرے بڑی گی۔ بات۔ آپ اپنی کمائی کو ریویو کریں کہ یہ حرام سے آ رہی ہے کہ حلال سے آ رہی ہے۔ حرام اور حلال کا فرق ہمارے ملک میں مٹ گیا، ختم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ رشوت دینا ایک عام سی بات ہے، وہ حرام ہے۔ الراشی والمرتشی فی النار۔ میں نے حکومتی اداروں سے اتنے مشکل کام کرائے ہیں، میں انتظار کرتی رہتی ہوں، رشوت نہیں دے سکتی، میں ایک پیسہ بھی رشوت نہیں دے سکتی۔ میں تو اپنے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو، میں نے کئی اپنے جو تھے وہ جو چیزیں تھیں جو میرے فیور میں ہو سکتی تھیں وہ میں نے نہیں دی رشوت، اور مجھے نہیں مل سکا، تو میں تو اللہ سے باتیں کرتی ہوں کہ اللہ آئی ڈنٹ گیٹ دیٹ بیکاز یو ٹولڈ می کہ آپ نے رشوت نہیں دینی، تو میں نے نہیں دی، لیکن مجھے اس کا ریوارڈ چاہیے، اس دن مجھے بہت زیادہ ریوارڈ چاہیے۔ میں نے قربانی دی ہے آپ کے لیے، میں اس دنیا میں لے سکتی تھی وہ عہدہ یا وہ سب چیزیں، لیکن میں نے نہیں لی، تو مجھے آپ سے ریوارڈ چاہیے۔ تو آئی ٹاک ٹو مائی اللہ، میں تو باتیں کرتی رہتی ہوں ہر وقت، اور وہ سنتا ہے 110%، کیا کتنے اربوں % شور کہ he listens to what I say to him۔ تو آپ کو جب تک اپنے اللہ پہ یقین نہیں ہے، آپ کو بنانے والے پہ یقین نہیں ہے، تو آپ حرام سے تو بچ ہی نہیں سکتے۔ تو جب حرام کا لقمہ کھائے گا وہ بچہ، تو آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ وہ آپ کے لیے بہت بڑا اچھا آف سپرنگ بنے گا۔ دیکھیں، میں پھر اپنے بات کرتی ہوں، ہماری ماں اللہ ان کو جنت نصیب کرے، بٹھا کے ہمیں سپہر کے وقت حلال اور حرام کی تمیز سکھاتی ہوتی تھی۔ اور میرے والد، میں نے آپ کو بتایا کہ بہت بڑے سرکاری افسر تھے، اور گاؤں سے لوگ آ کے کہتے تھے چودھری صاحب ایس سیٹ تو ایک مرسڈیز روز نکل سکتی ہے، تسی کی کر رہے ہو، تواڈے گھر تے دال روٹی پک دی۔ تو میری ماں میرے والد کو کہتی تھیں کہ میرے بچوں کے حلق میں آپ نے ایک قطرہ بھی حرام کا ڈالا تو میں قیامت والے دن آپ کو معاف نہیں کروں گی۔ اور کیونکہ ہم اتنے کمپٹیٹیو جگہوں پہ پڑھ رہے تھے پانچوں بہن بھائی، تو میری ماں نے پھر ایک بزنس شروع کیا، اور اٹ فلرشڈ، کیونکہ ان کی نیت صاف تھی، اور انہوں نے اپنے ہسبینڈ کا سارا ہاتھ بٹایا اور فائنینشلی، اور پھر ہمیں کسی چیز کی کمی نہیں رہی۔ لیکن اس پوسٹ سے ہمارے گھر میں ایک قطرہ، ایک نوالا، ایک پینی حرام کی ہمارے گھر میں نہیں آئی۔ تو یہی ہمیں سکھایا گیا، اور یہی ہم پریکٹس کر رہے ہیں۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ جو ایک تو آپ اپنی حلال کی کمائی کھلائیں بچوں کو، پھر بچپن میں ان سے ریپو ڈیولپ کریں، ان کو ٹائم دیں، ان کو سمجھائیں۔ جب آپ ان کو بہت سے پیسے، ہائی کلاس قسم کا فون اور اس قسم کی چیزیں دے کے، اور وہ آپ برگر بچے بنا دیں گے، تو ان کو تو ویلیوز کا پتہ ہی نہیں ہوگا، وہ تو پھر آپ کو گھر سے ہی نکالیں گے نا۔ پھر آپ ان پہ ریلائے کر کے ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر دراز بھی کر دیتا ہے نا رسی، ان کو دولت، صحت، بچے، بیٹے، بڑا کچھ، تو وہ کہتے ہیں اللہ ہم سے راضی ہے۔ دیکھیں، ایک کنفیوژن میں دور کروں، دنیا میں اگر کسی کو بہت صحت ہے، دولت ہے، بیٹے ہیں، یہ بہت بڑا امتحان میں ہے، وہ شخص بہت بڑے امتحان میں ہے، کیونکہ وہ اللہ سے دور ہونے والی چیزیں اس کو مل رہی ہیں۔ جو مفلس ہے، بیٹیاں ہیں، بیمار ہے، صحت بھی اچھی نہیں ہے، وہ تو بہت آسان امتحان میں سے گزر رہا ہے، کیونکہ یہ دنیا ٹیمپرری ہے، وہاں تو اس کو ریوارڈ ملنے والا ہے، کیونکہ وہ اللہ کے قریب ہے۔ تو یہ الٹ ہے، اللہ راضی اس سے ہے جو اس دنیا میں مشکل میں ہے، اللہ اس کو سخت امتحان میں ڈالا ہوا ہے جس کے پاس ہر عیاشی ہے دنیا میں۔ تو اس لیے یہ ریورس ہے، تو یہ اس کے اوپر دھیان دیں۔ اس کے بعد اگر آپ نے حلال کی کمائی
کھلائی ہے بچوں کو, اور اس کے باوجود آپ کے بچے جو ہیں وہ اس طرح کے ہیں, تو پھر اپنے آپ کو بڑھاپے تک, مرنے تک ایمپاورڈ رکھیں. اپنی ساری جائیداد بچوں کے نام نہ کریں اپنی جوانی میں یا اپنے ارلی بڑھاپے میں, وہ آپ کو باہر نکال دیں گے, حرام کا مال کھایا ہوا ہے انہوں نے, وہ آپ کو اولڈ ہوم میں پھینکیں گے اگر آپ نے حرام کے لقمے ان کے حلق سے اتارے ہوئے ہیں. تو اگر آپ کے حلال کے لقمے اترے ہوئے ہیں پھر بھی آپ ایمپاورڈ رکھیں اینڈ تک. بیٹیوں کو ان کی جائیداد کا تھوڑا بہت ان کو ایمپاورڈ کر دیں, لیکن اینڈ تک آپ کے مرنے کے بعد وہ خود ہی بانٹ لیں گے, آپ کو کسی کو دینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے بعد تو ہر ایک نے بانٹ ہی لینے ہیں, ان کو بچوں کو ہی ملنے ہیں آپ کے. آپ اپنی زندگی میں کیوں ان کے نام لگا رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب بہت سے لوگ جو کہتے ہیں کہ وہ دنا لوگ ہوتے ہیں کہ جو مرنے سے پہلے ہی سب کچھ اپنے بچوں میں بانٹ گئے اور ان کو دے کے چلے گئے. دیکھو نا آج بچوں کو مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑ رہا. یہی میں کہہ رہی ہوں نا کہ اگر تو وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بڑے فرما بردار بچے ہیں اور ہمیں اس کے بعد یہ گھر سے نہیں نکالیں گے, تو پھر تو آپ کر جائیں, لیکن وہ بھی آپ ذرا اپنی لائف کو گزرنے دیں. وہ بعد میں لے لینا ہے انہوں نے, آپ کو کوئی وہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, وہ کوئی زیادہ لے لے گا, کوئی تھوڑا لے لے گا, لیکن آپ تو اپنی می فرسٹ لکھیں پہلے, می فرسٹ, میں ہوں پہلے, ٹھیک ہے نا. اپنے آپ اپنے پاس وہ رکھیں, پیسہ رکھیں, فائنینشلی آپ سیکیور ہوں اینڈ تک, مرنے تک آپ لوگوں کے در پہ نہ ہوں. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اب آخری سوال یہ ہے کہ جو موجودہ ہمارا تعلیمی نظام ہے, جو ہماری تعلیم ہے, کیا وہ ہمیں صرف نوکری کے لیے تیار کر رہی ہے یا پھر زندگی کے لیے ہمیں پراپر تیار کر رہی ہے؟ اس کے حوالے سے کیا کہیں؟ یہ ہمیں صرف نوکری کے لیے تیار کر رہی ہے زیادہ تر. اب کا موجودہ تعلیمی نظام میں آپ کو بتاتی ہوں. ہمارے ایک کوئی جاننے والے دور کے, ان کے 4-5 بیٹے, ٹھیک ہے. اب بڑے ماسٹر مائنڈ, ٹھیک ہے, لائق لوگ کوئی نہیں تھے کلاس میں, تو وہ فیل ہی ہوتے تھے, لیکن ادروائز بڑے ماسٹر مائنڈ. ٹھیک ہے. اب وہ میٹرک میں بھی بڑے مشکل سے پاس ہوئے, پھر ایف ایس سی میں بھی بڑی مشکل سے پتہ نہیں فیل ہو کے وہ پاس ہوئے, اور اس کے بعد رشوت دے کے انجینئرنگ یونیورسٹی میں داخلہ ہو گیا. ٹھیک ہے. ایک صاحب نکلے ہر سال, وہ وہاں پہ وہ کہیں دور ریموٹ ایریا میں کوئی یونیورسٹی تھی, وہاں پہ داخلہ لے لیا, اور اس کے بعد ہر سال رشوتیں دے کے وہ پاس ہوتا رہا. اس کو ککھ نہیں پتا تھا کہ الیکٹرک انجینئرنگ کیا ہوتی ہے. ٹھیک ہے. پیسے دے دے کے وہ اس نے ڈگری لے لی. یقین کریں, وہ لاہور میں واپڈا کا موسٹ سینئر آفیسر ابھی بھی ہے شاید. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اس نے اپنے بھائی کا بیٹا اسی طرح ٹرین کیا اس یونیورسٹی میں. وہ نالائق ترین ڈی گریڈ آتے تھے اس کے او لیولز میں. ڈاکٹر صاحب انہوں نے سن لیا تو برا مان جائیں گے. میں نے تو نام ہی نہیں لیا. ہاں ویسے ایک بات مجھے کیا پتا کون ہے, ویسے ان کو تو پتہ چل جائے گا. پتہ چل جائے تو اچھی بات ہے. ہاں بالکل ٹھیک ہے. ان کو اپنے گریبان میں جھانکنا تو چاہیے. بات ہے. اچھا, اب آپ یہ دیکھیں کہ ترقی لینے کے لیے کیا حربے استعمال کیے. اب وہ لڑکا جس نے وہ سارا فیک ساری ڈگریاں لیں اور پھر واپڈا میں وہ بھرتی بھی ہو گیا رشوتیں دے دو کے. اب اس کا جو سینئر تھا وہ بہت ایماندار آفیسر تھا, وہ رشوت نہیں لیتا تھا. ٹھیک ہے. اور یہ اس سے فیورز بھی نہیں لے سکتا تھا. اب کیا ہوا کہ وہ ایک دن ایسے ہی ذکر کر رہا تھا وہ سینئر آفیسر کہ دیکھو یار, مجھے جو ملتے ہیں کچھ یونٹ, ان کے علاوہ میرا اتنا بل آ گیا ہے, میں واپڈا میں ہوں اور میرا اتنا بل آ گیا ہے, یہ تو بڑی زیادتی ہے, مجھے تو پے کرنا پڑے گا, اور میں پے کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. ایماندار آفیسر تھا, اس نے کوئی نہیں, اس نے کہا جی اچھا سر جی ذرا بل مجھے دیں نا, میں سینئر سے بات کرتا ہوں, میرے واقف ہیں, تو لیٹ می سی کہ میں اس میں کیا کر سکتا ہوں. اس نے کیا کیا, اپنی جیب سے اس کا بل پے کر دیا اور اس کو نہیں بتایا. اس نے کہا جی میں نے معاف کروا دیا ہے, وہ میرے جاننے والے تھے. اس شخص کے نالج کے بغیر اس نے اس کو فیور دے دی. اس کو نہیں پتا چلا, لیکن ریٹرن میں تو وہ ہو گیا نا اس کا, اس کی فیور میں, کہ دیکھو اس نے آؤٹ آف دا وے جا کے اس طرح کر کر کے وہ اتنا ماسٹر مائنڈ تھا کہ وہ ترقیاں کرتے کرتے موسٹ سینئر آفیسر وہ لگ گیا, اور تباہی پھیر دی ہے رشوت کی اس نے وہاں پہ, تباہی. آتا جاتا کچھ بھی نہیں ہے,
اور تباہی. پھر اس نے اپنے بھائی کے بیٹے کو بھی ادھر ہی یونیورسٹی سے پڑھوایا, اس کو بھی واپڈا میں دلوایا, اپنی بیٹی کے ساتھ شادی کی. اور وہاں پہ وہ لڑکا پہلے سال سے وہ کبھی ہونڈا نہیں آ رہی ہے, کبھی کچھ ہو رہا ہے, تو پھر وہ انہوں نے اس کو تھپکی دی یہاں پہ کہ ذرا ہولا ہاتھ رکھ, پھڑیا جائے گا, تو تباہی پھیر دیتی ہے پہلے سال. انہوں نے کہا کہ چوری بھی ذرا, مطلب گر سکھا رہے ہیں نا کہ چوری بھی ذرا آہستگی سے کرو تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے. یہ حال ہے ہمارے یہ محکموں کا.